قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ہم نے ان کا اندر جھانک کے دیکھ لیا، فساد ہی فساد ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے. اگر اللہ تیری چاہت یہ ہے تسبیح کی، تزکیے کی، ذکر اذکار کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پھر یا اللہ ہم کمی نہیں آنے دیں گے تیرا نام لینے میں، تیرا ذکر کرنے میں. مالک کائنات نے وہاں ہماری وکالت کی، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. تم 1000 سال سجدے کر کے دکھا دو، یہ ایک مرتبہ توبہ کر کے دکھائے گا، تمہارے 1000 سال کے سجدوں سے آگے بڑھ جائے گا. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب جب زمین پر ہمارے حال کو فرشتے دیکھتے ہوں گے تو کیا نگاہ ان کی اٹھتی نہیں ہوگی؟ ہم نے پہلے نہیں کہا تھا یہ دنیا کے اندر کریں گے. لیکن مالک کائنات کا آپ سے میرا اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کہہ دیتا ہے خبردار، اگر تمہارے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے، اگر میرے ہیں تو آج کے بعد میرے بندے کے درمیان تمہیں بولنے کی اجازت کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارے، فرمایا میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ، میں اسے کہتا ہوں جی میرا بندہ. جب ساری جگہ سے دھتکارا ہوا، مایوس ہوا، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اللہ، میں اس کے کہنے پہ 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ. اسے اب بھی پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کی حالت میں اللہ کتنا پیار کرتا ہے. جب نیک بن جاؤں گا تو مالک کائنات مجھے کس درجے میں رکھ کے کتنا پیار فرمائے گا. مال سے محنت ہوئی، بننے کا یقین آ گیا. آج ہر بندے کی خواہش ہے، بڑے کی چھوٹے کی خواہش ہے، پیسہ دیکھ تماشا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ محنت ہوئی نا پیسے کی. ماں کے پیٹ والی مشینری کے اندر بھی 9 مہینے یہی محنت ہوتی رہی. دودھ کا اثر تو دنیا کے اندر آنے کے بعد پڑا، دماغ کا اثر تو ماں کی کوکھ کے اندر ہی پڑنا شروع ہو گیا تھا. پہلا مہینہ چڑھا، اس وقت سے تو نے سوچ لیا اسے میں تو باپ کے سائے سے محروم رکھوں گی، اسے میں تائے چاچے کے پاس نہیں رکھنے دوں گی، اسے تو میں اپنی مرضی کے مطابق پڑھاؤں گی، اپنی مرضی کی نوکری دلواؤں گی، یہ بڑا ہو کے میرے لیے چوڑیاں لے کے آئے گا، پیسہ کما کما کے مجھے دیا کرے گا. اب بچہ ماں سے کہتا ہے اماں جان جو تم اس سے اس وقت مجھے لیکچر دے رہی ہے، جو مجھے تقریر سنا رہی ہے، اماں جان اس نے تو مجھے اس سے مختلف سنائی اور یوں کہا تھا الست بربکم، کیا میں تیرا رب کوئی نہیں؟ قالوا بولا اے الہ العالمین تو میرا واقعی رب ہے، دنیا میں بھی اقرار کر رہا ہوں، یہاں بھی اقرار کر رہا ہوں. فرمایا میرا بندہ جا کر میرے بندوں کو میری طرف لے کے آنا، میرے نبی کی جس وقت تجھے بھیجوں اس وقت کے نبی کی اطاعت کرنا. لیکن دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے اللہ کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں، ساری دنیا پیسہ پیسہ ہے. آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نوجوان کہتا ہوگا، یہ شیر خار کہتا ہوگا الہی بتا تیری مانوں کہ ماں کی مانو. الہ العالمین تو نے ایسے پگھوڑے میں مجھے ڈال دیا کہ 9واں مہینہ چڑھ گیا، دنیا میں آنے کے قابل ہو گیا. اللہ جل شانہ اس کی دماغ کے اندر کبھی نماز کی سوچ نہیں آئی، کبھی قرآن کی تلاوت کی سوچ نہیں آئی. کوک میں رکھ کر اس نے میرا یہ حال کر دیا، جب اس کی گود میں آؤں تو میرا بیڑا غرق کر دے گی. ابھی مجھے دیکھا کوئی نہیں، اپنی امیدیں، اپنی امنگیں، اپنی آرزویں پوری کرانے کے لیے اپنا پیٹ بھی پھڑوانے کو تیار ہے. جب 4 پیسے مجھے کماتا دیکھ کر کماؤ کوت دیکھے گی تو اللہ اکبر اپنی بھی زندگی کا بیڑا غرق اور میری بھی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ مجھے ایک ماڈل بنائے گی جو میرے رشتے کے لیے اللہ اکبر کسی کو بیانے کے لیے، کسی کو دلہن بنا کے میرے گھر لانے کے لیے، میرے چہرے کو دکھا کر، میری طاقت کو دکھا کر، میری سینے میری چھاتی کو دکھا کر بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرے گی. حالانکہ چاچے کی دھی قرآن کی حافظہ ہوگی، پھپھی کی دھی عالمہ ہوگی. اللہ اکبر اپنے بچے کا ماتھا چوم کے گیا میرے پتر دے قابل نہیں اور سونی لے کے آواں گی. اللہ اکبر جو شاہ جمال میں اس بستی کے اندر کوئی ایسی ہو نا، ساری دنیا دیکھ کے کہے گی بلے بلے. اب آنے والی بھی بلے بلے کرتی آئی اور اس نے ایسا بلہ اٹھایا، اس نے ماں کو بھی گیند بنایا، باپ کو بھی گیند بنایا. جب اس نے گھر کے اندر آ کے چوکے چھکے لگائے پھر کہہ رہی ہے قاری صدیق صاحب کوئی تعویذ چا دیو، گھر دے اندر نو منڈی کوئی نہیں. پہلے نہیں تجھے کہا تھا اس کے کردار میں، اس کے دامن میں دیکھیو کیا اس کی گود کی جھلک بتا رہی ہے کہ رابعہ بصریہ کو جھولا دے گی؟ کیا اس کا کردار بتا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلائے گی؟ لیکن جو اس نو جمال کی پری تو لے کے آئی، اللہ اکبر اس نے عبد القادر پیدا کرنے چھوڑ دیے، ناچ گانے والے ماں باپ کا منہ چھیدنے والے پیدا کر دیے اور اب رو رہے ہیں الہی موت دے دے. اللہ فرماتے ہیں اب گندم کی گولیاں کھانے کا کیا فائدہ، اب نہروں میں چھلانگ لگانے کا کیا فائدہ، اب اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جلانے کا کیا فائدہ، بچوں کا گلا دمانے کا کیا فائدہ. جو اولاد میں تجھے دے رہا تھا وہ تجھے پسند کوئی نہیں. جب سے تیرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ کبھی تو نے سجدے میں رو کے دکھایا، کبھی تیری زبان سے نکلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
तूने कभी रोके दिखाया अल्लाह मुझे कुरान वाला दे, मुझे मिंबर वाला दे, मुझे मुसल्ले वाला दे, या अल्लाह मुझे मुजाहिद दे दे, मुझे साहबा का ताबेदार दे दे, मुझे खत्म नबूवत का गुलाम दे दे। तूने पायलट मांगा, फिर ऐसा जहाज उड़ाया, ये पीछे सारियां सवारियां छोड़ के चला गया है, अम्मी को भी छोड़ के चला गया, अब्बा को भी छोड़ के चला गया, बहन भाइयों को छोड़ के चला गया। अल्लाह अकबर, मैंने जो तुझे देना था वो तेरा जनाजा पड़ा था, तेरा हाथ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में लेके जाता, लेकिन जो तूने मांगा मैंने तेरे मांगने पे दे दिया। अब सामने तू पड़ी है, सामने तू पड़ा है, जो तूने मांगा ये इतना नाकाबिल है, इतना अल्लाह अकबर बदतमाद है, न तेरा जनाजा पढ़ा सकता है, न तेरा जनाजा पढ़ सकता है। ले फिर इस औलाद को क़यामत के दिन मेरे पास लेके आना, मैं इस औलाद के सदके बख्शिश नहीं करूँगा, बल्कि माँ बाप का सवाल औलाद से करूँगा, औलाद का सवाल माँ बाप से करूँगा। माँ बाप की नेमत दी थी बता क्या इस्तेमाल किया, और कहूँगा औलाद की नेमत दी थी बता इसको जहन्नमी बना के आई कि जन्नती बना के आई। ओ मेरे प्यारो, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, फसलों की बिजाई में कटाई में रमजानुल मुबारक जैसा मुकद्दस महीना भी खो देते हैं, कुरान की तरावी नमाज की रोजे की तरावी भी खो देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बेनमाजी जिन हाथों से फसल काटता है और उम्मीद रखता है इस फसल को खाने वाला कुरान का हाफिज बन जाए, नबी का ताबेदार बन जाए, अल्लाह का ताबेदार बन जाए, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, अपनों के हक देने सीखो, और सबसे बड़ा हक अल्लाह का, उसके बाद मुस्तफ़ा का, अल्लाह अकबर, फिर खुदा के बाद वालिदैन का, फिर वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, सबसे करीबी औलाद है। पकोड़े बेचने वाले के पास भी वक़्त नहीं, खाद बेचने वाले के पास भी वक़्त नहीं, टैक्सी चलाने वाले के पास भी वक़्त कोई नहीं, रेडी पर चुटियाँ जुतियाँ खरीदने वाले के पास वक़्त कोई नहीं। मुजरिमों, खुदा की कसम मुजरिमों, अपनी औलाद के जब ये क़यामत के दिन गिरबान में हाथ डालेगी, ए अल्लाह ये अपने हक़ का सवाल करते हैं, इनसे पूछ हमारा हक़ भी अदा किया, नाम भी ऐसा रखा जिसका माना कोई नहीं बनता, काम भी ऐसा लगवाया जिसमें कामयाबी कोई नहीं, इल्म भी हमें ऐसा पढ़ाया जो हमें नीरा गुमराही की तरफ लेके चला गया। खुदा की कसम मैं पिछले से पिछले साल ना बल्कि इसी साल पंजाब कॉलेज के अंदर बच्चियों में बैठा बात कर रहा था, बच्चे एक तरफ थोड़ी देर बाद सुन के चले गए, बच्चियां फिर आई, 600-700 बच्चियां सामने आके बैठ गईं, पर्दा था ही कोई नहीं, हमने तो पूरी कोशिश पर्दा करने की। मैंने कहा बेटियों मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कुरान कह रहा है दुनिया अल्लाह ने बनाई, जो तुम किताब में पढ़ रही हो वो कह रही है दुनिया साइंस ने बनाई है, यहाँ तो मुतज़ाद ही है। लेकिन मेरी बच्ची एक बात याद रखना, जो साइंस ने दुनिया बनाई पता नहीं ख़त्म होगी या नहीं होगी, लेकिन जो अल्लाह ने दुनिया बनाई उस पर एक दिन ज़वाल आएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा फ़क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। कौन कहता है मर गए तो काम खत्म हो गया? यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जानबूझ के कीड़ी को पैर के नीचे दबा दिया, क़यामत के दिन उसका भी जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को घूर के दिखा दिया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। पानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर बैठे हैं, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रहमत दो आलम की घरवाली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दी रानी हज़रत उमर का दस्तरखान देख के रोने लगी। पानी का प्याला सामने पड़ा था, 3-4 दिन की बगैर छने जौ के आटे की रोटी का टुकड़ा उमर के हाथ में था। उमर टुकड़ा हाथ में ले, टुकड़ा सख्त होने की वजह से टूटे ना, हज़रत उमर ने ज़बरदस्ती वो टुकड़ा तोड़ा और कोना रोटी का कोना जाहिर था, आपने यूं करके उठा के टुकड़ा मुंह में डाल लिया और पानी का घूंट पिया। बजाय टुकड़ा हलक पार करने के उमर के हलक के कोने में फंस गया और ऐसा दर्द दिया कि उमर का चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसू आ गए। बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी अब्बा जान हलक में उंगलियां मार ले और टुकड़ा बाहर निकाल दे। फरमाया बेटी टुकड़ा बाहर निकालने का मशवरा ना दे, बल्कि इसे अंदर करने की कोई तरकीब बता दे। हज़रत हफ्सा बैठ गई, अब्बा जान बता तो सही क्यों इसको निकल रहा है? बेटी इसको भी खा कर अल्लाह का शुक्र अदा करने दे। अगर क़यामत के दिन उमर से अल्लाह ने इस टुकड़े का सवाल कर लिया तो कसम है खुदा की जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर आके बैठ गए, कौन? जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कोने में बैठ के रो रहा है। बीवी पास आ गई, उमर भला होगी, उमर खैर होगी, क्यों रो रहा है?
کہ آج جب مسجد سے باہر نکلا ہر کوئی بندہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر تو نے بکری شیر کو ایک گھاٹ اکٹھا کر دیا، واہ عمر تیرے درے نے زمین کو ہلنے سے روک دیا، واہ عمر تیری آنکھ کے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، واہ عمر تیرے ہاتھ کے لکھے نے خشک دریا چلا دیے، واہ عمر تیرے اشارے سے آگ پہاڑیوں کے اندر واپس چلی گئی، واہ عمر غریبوں کے بوجھ اٹھانے میں کمی کوئی نہیں کی، جس کا کوئی نہیں اس کا تو سہارا بن گیا، یتیموں کا تو باپ بن گیا، لوارثوں کا تو وارث بن گیا، عمر تو نے نوکری کا حق ادا کر دیا، عمر انسان تو کیا تو نے جانوروں کے حقوق کو بھی پورا کر دیا۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی اس کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا باہر والوں کا تو میں نے حق ادا کر دیا، گھر والوں کا پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، گھر والوں تم بھی تو گواہی دو کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر مجھے کسی اور کا پتہ تو کوئی نہیں، لیکن تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، عمر کی آنکھیں آنسوؤں میں تر ہو گئی، ان آنسوؤں سے حضرت عمر کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، میں نے تجھے کب تیری حق تلفی کی؟ کھلایا بھی اللہ نے، پلایا بھی اللہ نے، جتنی میری طاقت تھی اتنا تو میرے لیے تیرے لیے کیا، جب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرمایا اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو، میری بات پر عمل کرو۔ نبی کا صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا عمر تیرے تن کے اوپر یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، عمر پہلے بتا تب تجھے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، فرمایا کہنے والا کون ہے؟ بعض جگہ ہے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، بعض جگہ دوسرے صحابہ کا نام آیا۔ عمر بتا، اللہ اکبر، آج تو نے یہ نیا کرتا پہنا، کیا سب نے پہنا؟ کیا مدینے کے غریبوں یتیموں نے پہنا؟ بتا عمر یہ کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا، یوں نہیں کہا ہن میرے پیو نو مزہ آئے گا، باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابا آنسو اپنے دامن سے صاف کر یا میں اپنے دامن سے صاف کروں گا؟ روتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا جو تیرے کرتے کا دفاع کروں گا۔ ہاتھ باپ کا پکڑا، کہ کون کہتا ہے میرے باپ نے بیت المال میں خرچ مل کیا؟ اور نبی کے یارو سنو کل بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑا آیا تھا، سب کو برابر ملا، میرے باپ کو بھی اتنا ملا۔ میں شام کل گھر گیا، میں نے دیکھا میرے باپ نے برتن میں پانی ڈال رکھا ہے، اپنے پرانے کرتے کو جو پیمد لگے ان کو دھو رہا ہے، لیکن دھوتے کرتا یوں کر کے کھینچے یہاں سے پھٹ جائے۔ میں نے ابا جان کے ہاتھ سے کرتا لیا، میں نے کہا ابا جان یہ اتنا چھی گیا، یہ پہننے کے قابل نہیں رہا۔ کہا بیٹے جو مجھے بیت المال سے کپڑا ملا اس میں میرا کرتا بنتا کوئی نہیں، کرتے کے کپڑے کے اندر کمی ہے کہ میں فوراً گھر گیا، اپنے کرتے کا کپڑے کا حصہ لا کے میں نے اپنے ابا کو دیا، جس سے میرے باپ نے اللہ اکبر پہننے کے لیے کرتا بنایا۔ یہ وجہ تھی میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا۔ صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے کہا تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے کی آواز مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ وہی صحابی اٹھے تھے جو کہہ رہے تھے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے۔ کہا عمر بینا چہت معاف کر دے، عمر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حضور کے سامنے ہماری شکایت نہ کرنا، خدا کی قسم ہمیں تسلی ہے، ہم تیرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ محمد کا عمر دنیا کو بتلا رہے تھے کہ اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکمرانی کر کے گیا جس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں تھا، جس کی پگڑی بھی پھٹی ہوئی تھی، پیمد والا کرتا پہن کے گیا۔ اے عمر دنیا والوں کو بتلا دیں گے رب اکبر کی قسم ہے کہ پوری دنیا کا حکمران گیا تو 17 پیمد والا کرتا پہن کے گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے گھر والی بتا مجھے اپنا حق تو کیسے معاف کرے گی؟ میرے پاس ہے ہی نہیں اور میری جان اتنا بوجھ نہیں برداشت کرتی کہ میں بیت المال سے لوں اور اپنی قبر پر بوجھ ڈالوں، بتا میرا حق اپنا حق تو کیسے معاف کرے گی؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بیوی کے پلو سے لپٹ گئے، معاف کر دینا عمر کو، معاف کر دینا۔ ہے کوئی ایسا بیوی سے معافی مانگے؟ ہے کوئی ایسا گھر میں جا کے پوچھے تو نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ ہے کوئی ایسا؟ اللہ علم تو پابندیاں لگائیں گے، میں تینوں کہہ دیتا میں طلاق دے دیاں گا، اج تو بعد ماپیاں نوں نہیں ملنا، میں طلاق دے دیاں گا، اج تو بعد بھراواں دے گل نہیں جانا، پھپھی دے گھر۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کب تک زندگی کے فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کے ٹھڈوں میں میرے عزیزوں ککے کھاتے رہو گے؟ اپنا آپ کب سنبھالو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بیوی بھی تو بڑی سیانی تھی، یوں نہیں کہا مجھے بیت المال سے موٹے سونے کے کنگن لا دے،
یوں نہیں کہا عمر مجھے مدینے میں شاہی محل حضور کے روزے کے پاس بنوا دے، یوں نہیں کہا عمر بچوں کے نام مدینے کے باہر کی زمین کر دے۔ اللہ اکبر، بیوی نے یوں کر کے ہاتھ آگے کر دیا، کہنے لگی عمر اپنا ہاتھ دکھانا۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ میرے ہاتھ پہ رکھ کر، ایک ہاتھ پہ رکھ کر عمر آج میرے سے ایک وعدہ کر لے۔ حضرت عمر نے یوں کر کے ہاتھ رکھا، کیا وعدہ کرتی ہے؟ رحمت عالم کے حجرہ مبارک کی طرف رخ کر لیا، کہنے لگی اس روزے والے سے ان کانوں نے سنا ہے قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ ابو بکر بھی جائے گا، عمر بن الخطاب بھی جائے گا۔ عمر اگر چاہتا ہے میں اپنے سارے حق تجھے معاف کر دوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر، اکیلا نہیں جائے گا، مجھے بھی ساتھ اپنے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت کی عمر کی آنکھیں آسمان کی طرف ہو گئی اور رو کے کہنے لگے اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اس نے مجھے حق معاف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اے اللہ عمر کو نبی کے ساتھ جب جنت میں بھیجے، میری بیوی کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں تھما دینا، یہ جنت میں میرے ساتھ چلی جائے گی، اپنا حق معاف کرے گی، اللہ بوڑھے عمر پر تجھے رحم آ جائے گا۔ اب یہ زمین عمر کے غلام مانگتی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ زمین صدیق کے وفادار مانگتی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ زمین میرے عزیزو ذرا کان لگا کے سنو تو صحیح، کہتی ہے شرابی میرے پر ہے مل سے تھک گئی، جواری میرے پر ہے تھک گئی، کسی کی بہو بیٹیوں پہ نظر رکھنے والے پھر رہے ہیں، گناہگار پھر رہے ہیں، باغی پھر رہے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد کرنے والے پھر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت اللہ والے لوگ ایک مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا صحیح تھا رہنا کوئی نہیں، تالا مسجد کو لگا ہوا تھا، کہنے لگا مسجد میں جاتے کوئی نہیں، مسجد کے اندر بلائیں ہیں، جب شام سورج غروب ہوتا ہے تو بلائیں زور زور سے آوازیں مارتی ہیں، سارا محلہ ڈر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ جماعت والے کہنے لگے بھائی اللہ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، جنات نہیں آتے؟ انہوں نے کہا نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیں گے ہمیں نقصان دیں گے، ہم تمہارے سے شکایت نہیں کریں گے، ہمیں مسجد کھولنے کی اجازت دو۔ مسجد کا تالا توڑا، دروازے کھول دیے گئے، مسجد جب سے آباد ہوئی، جب سے بنی، کسی نے آ کر سجدہ ہی نہیں کیا، گند صاف کیا، مسجد صاف کی، پہلی اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز ہوئی، جب رات ہوئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، جماعت والے بستر بچھا کے لیٹ گئے، جب رات کا اندھیرا ہوا تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں سے رونے کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، جماعت والے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، جب اٹھ کے جماعت والے بیٹھے کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، کہنے لگی خبردار میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم تو مجھے آباد کرنے والے ہو، رونا تو مجھے ان پر آ رہا ہے جنہوں نے پیسے سے مجھے بنا تو دیا لیکن پیشانی جھکا کے کبھی سجدہ کر کے آباد نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یا محلے والوں سے جماعت والوں جا کو کہہ دو یہ جنات کی آواز نہیں، مسجد اداس ہے، مسجد اجڑی پڑی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں، ہر شہر کی بات ہے، کروڑوں روپیہ لگا دیا لیکن ایک نمازی آیا، اسے بھی نماز کا سجدے کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی غسل کا فرض کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی واجبات کا، اسے بھی مستحب کا، اسے بھی فرائض کا پتہ کوئی نہیں۔ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، دھیان دنیا کا آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اللہ اکبر، ایسے دھوکے والی زندگی کا سہارا لیا ہوا ہے جو آپ کو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ وما یشعرون، کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارو دو چیزوں میں ہم ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ بنا سکے، دوسرا اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کیوں میرے عزیزو فصلوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اولاد کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا؟ میں وہ ماں کی مشینری کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جھولا جھولتا تھا؟ میں وہ واکر وہ جھولا کہاں سے لے کے آؤں جس میں امیر عظیم آیا تھا، جس میں غلام غوث ہزاروی آیا تھا، جس کے اندر مفتی محمود آئے تھے، جس کے اندر مولانا یوسف بن نوری آئے تھے، جس کے اندر خواجہ فضل علی قریشی آئے تھے؟ جس ماں کی گود کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر جھولا میرے عزیزو غلام غوث ہزاروی نے، پیر جی عبدالہادی دین پوری نے، خلیفہ غلام محمد نے، خلیفہ غلام حبیب نقشبندی مجددی نے، شاہ الہ الدین نے۔ میں کہاں سے وہ ماں کا کمرہ لے کے آؤں، وہ کہاں سے میں وہ دودھ کا فیض لے کے آؤں جس کو پینے کے بعد ڈیرے غازی خان والا علی المرتضیٰ بنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، مدینے میں قیام کیا، آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے، 3 دن ہوئے نہ کھایا نہ پیا، چوتھے دن خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ 3 دن سے میرا مہمان ہے، کھایا کوئی پیا نہیں۔ کیا کروں، جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، آپ کے شہر میں آ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔
اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے کہاں؟ اپنی جیب میں رحمت والے نبی نے ہاتھ ڈال کر 1 ریال نکالا. علی المرتضیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. حضور سلام کا جواب دے کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم میں نے آنکھ کھولی تو حضور نے جو ریال دیا تھا وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا. کہاں سے میں ایسے جوان لے کے آؤں؟ میں کہاں سے وہ لاؤں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس کی ماں گڑ کی ڈلی مصلے کے نیچے رکھ کے کہتی ہے پتر سجدہ کر کے دکھا، اللہ منہ میٹھا کر کے دکھائے گا. اب تو مائیں بچوں کو روکتی ہیں تو دین دا ٹھیکہ چکیا ہے، یا تو نماز نہیں پڑھے گا، یا تو تبلیغ چلی جائے گا کہ گل اللہ دا دین ختم ہو جائے گا. خبردار، انہیں اس قابل تو چھوڑ دو کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارے، انہیں مٹی کا گڑھا نظر آئے، اترنے والی کو جنت کا باغیچہ نظر آئے. اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے. اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں یاد تو کر سکے. تمہیں کیوں ترس نہیں آتا؟ اگر باپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو بیٹے کو بھی نہیں آتا. اگر باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. گلاس کو فیکٹری والے کراچی والے ان کا مجھے ایک نمائندہ ملا، اللہ اکبر، ایک پروگرام تھا، اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا. مولانا پتہ نہیں مجھے تقریر کرتے کرتے کیا ہوا، میں نے غسل کے فرض بتا دیے. مجمع میں سے بندہ اٹھا کونے میں بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگا. جب بیان سے فارغ ہوا میرے سینے سے لگ کے رویا کہ مولانا 1 حج کر لیا، 3 عمرے کر لیے، 4 بچوں کا باپ بن گیا، مجھے آج غسل کرنے کا طریقہ پتہ لگا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور لوگوں تم قرآن والوں کے ساتھ اتنا منہ نہ موڑو. اس گئے گزرے دور کے اندر یہ تاول کا حال 20-20 کلو، 1-1 بل، 1-1 ہزار، 500-500 روپے دیتے ہو. اللہ کا شکر ہے قرآن والے تمہارے اعتماد پر اتر رہے ہیں. خدا کے واسطے یہ 500 دینے نہ چھوڑنا، یہ گندم دینی نہ چھوڑنا، یہ زکوٰۃ یہ عشر دینے نہ چھوڑنا. تم نے کچھ نہیں دیا، ہم نے کوئی ممبر خالی نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی محراب خالی نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی خالقہ کی مسند خالی نہ چھوڑی، تصوف کی لائن خالی نہ چھوڑی، تفسیر کی تحریر کی حدیث کی کوئی لائن خالی نہ چھوڑی. اور لوگوں ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ حال ہے، جب سینے سے سینہ لگاؤ گے اللہ کی قسم پھر ہم دکھائیں گے. قرآن بھی آباد ہو جائے گا، قرآن والوں کو بھی اللہ آباد کرے گا. تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ان بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ مائیں کس بات سے خوش ہو گئی کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اے میری اماں بتا تو صحیح، تیری ٹھنڈی چھاں ہے جو تیری اولاد کو لگی، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو ہوا لے کے بچہ شرابی بن گیا، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو سنوکر اور ڈبو پر جا رہا ہے، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو موبائل کے حوالے ہو گیا. پتہ ہے میرے یارو، ایک آپ کا دوست یہ، ایک قاری صدیق، ایک حاجی عابد، ایک عبد الحلال، ایک آپ کا دوست یہ، ایک آپ کا دوست یہ دوست آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے، یہ نماز کی دعوت دیتا ہے. اس دوست ہے تو بڑا مہنگا، یہ تو بڑا سستا ہے، 4 پیسوں کے بدلے بدلا جائے گا، ایک چائے کی پیالی نہ بلاؤ تو بدلا جائے گا. یہ دوست بڑا مہنگا ہے. لیکن اس دوست سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ دوستی تو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، دوستی تو امن کے ساتھ کی جاتی ہے. دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن ہے. یہ کیسا دوست ہے جو میرا بن کے میرا دشمن رہا، مجھے اوپر سے میرا اپنا بنا لیکن اندر سے دشمنی کر گیا. اس سے پوچھو تو صحیح، اللہ اکبر ہے تو اتنا، لیکن اللہ اکبر تو اتنا سا ہے، لیکن اللہ اکبر تو میری بہن کا پیار میرے سے لے گیا، تو میرے بھائی کا پیار میرے سے لے گیا، تو میری ماں کا وقت میرے سے لے گیا، میرے ابا کا ساتھ میرے سے لے گیا، میرے قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، نماز کا سجدہ میرے سے لے گیا، میری اخلاقیات لے گیا، میرا کردار لے گیا، میری صلح رحمی لے گیا، میرا اپنوں سے تعاون لے گیا. یہ کیسا دوست ہے؟ دن کے اجالے میں بھی نہیں چھوڑتا، رات کے اندھیرے میں بھی چپکا رہتا ہے. کہتا ایک دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، یہ دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا. میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا، جنہوں نے مجھے تیری جیب میں بھیجا، جنہوں نے تیرا بینک بیلنس سارا ہی ختم کر دیا، ان سے میں وعدہ کر کے آیا، نہ اس کا اپنا چھوڑوں گا، نہ پرایا چھوڑوں گا، نہ آگا چھوڑوں گا، نہ پیچھا چھوڑوں گا، اس کا ککھ نہیں رہنے دوں گا، حتیٰ کہ بالکل ناکام کر کے قبر میں پہنچاؤں گا، پھر میں کسی اور کی گود کے اندر آ جاؤں گا. اس سے وفا کرتے ہو؟ خدا کی قسم جو دنیا میں بھی بیڑا غرق کرے گا آخرت کے اندر بھی بیڑا غرق کرے گا. اور نوجوانوں، راتوں کا سکول تمہارا بیڑا غرق، راتوں کی نیندیں تمہاری بیڑا غرق. 10 مرتبہ باپ کہتا ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو، 10 مرتبہ امی کہتی ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو. اللہ کی قسم اسے ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ، مقصد نہ بناؤ. ان ہاتھوں میں تو قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں میں تو تسبیح ہونا چاہیے تھی. پتہ نہیں یہ توتڑا سا ہمارے ہاتھ کے اندر کہاں آ گیا. لیکن اس نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے، تو میرے سے جدا ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا. سب سے بڑا کام کرواؤں گا میں، اپنی بد تہذیبی تیرے اندر اتاروں گا، بد اخلاقی تیرے اندر اتاروں گا، فحاشی بدماشی تیرے اندر اتاروں گا، تیرے اندر سے ایمان کا جذبہ کھینچوں گا، تیرے اندر سے نماز کے سجدے کھینچوں گا، تیرے اندر
اندر سے اخلاق کردار کھینچوں گا، تجھے اتنا کھوکھلا کر دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا زبان پہ نہیں آئے گا، اور اس ساتھ کے اتنے چوکیدار کھڑا کر دوں گا تجھے کلمہ کوئی پڑھانا بھی چاہیں گے نہیں پڑھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تیری آنکھ بند ہوئی دنیا روئے گی، میں ہنسوں گا اور دنیا والوں سے کہوں گا او لوگوں مغرب کی تہذیب کام آ گئی، نہ ہم نے قرآن اس کے ساتھ جانے دیا نہ ایمان اس کے ساتھ جانے دیا ہے، اب کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کفن کے ٹکڑے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا ڈالا ہوا ہے، پھولوں کی پتیاں بھی ڈال رکھی ہیں، کوف کافور کی دھنی بھی دے رکھی ہے، بیری کے پانی سے نلہا رکھا ہے، عرق بھی ڈال رکھا ہے، گلاب کے عرق کے چھڑک بھی رکھے ہیں، مدینے کی خوشبو لگا رکھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں، میں کفن کو نہیں دیکھتا، میں عقل کو نہیں دیکھتا، میں تو دل کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تجھے مدینے کے سینٹ کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے عود کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے پتیوں کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس بندے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ اے اللہ کس چیز کی بدبو؟ فرمایا تو اس کے کفن کو دیکھتا ہے، میرے فرشتوں نے اس کا جبڑا کھول کے دیکھا، ہاں جبڑا کھول کے دیکھا، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بہنوں کو عدالتوں میں گھسیٹ کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کے سامنے بیوی کے سامنے ماں کو جھکا کے آیا بدبو آ رہی ہے، یاروں کے سامنے باپ کو ذلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کا جنازہ اٹھا اس کی دھی کی، رات کا ڈیرا دئی دل کے اجالے میں عزت اجاڑ کے آیا بدبو آ رہی ہے، تہمتیں لگانے کی بدبو آ رہی ہے، موبائل موٹر سائیکل لینے کے چکر میں سود کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔